بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی، عیسائی لشکر سے لڑائی۔ یہ زرپوش ادھیر عمر کا آدمی تھا، خوش رنگ بیش قیمت پوشاک پہنے تھا۔ اس نے کہا، میں یہودی ہوں، میرا نام امامن ہے، کرتبہ کا رہنے والا ہوں، جواہرات کی تجارت کرتا ہوں، مگر اس ملک کا قانون نرالا ہے، کوئی آئین نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ طارق نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، شاید تمہاری دولت چھین لی گئی ہے۔ مامن نے کہا، جی نہیں۔ طارق نے کہا، تو پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تم اتنے بے چین اور رنجیدہ کیوں ہو؟ اس نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کو میرے سامنے چھین کر لے گئے ہیں۔ طارق نے پوچھا، یہ واقعہ کیسے ہوا؟ مامن نے کہا، جب سے اس ملک کا بادشاہ رازرک ہوا ہے تب سے لوگوں کی جان و مال اور آبرو خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ اس درجہ سیاہ کار ہے کہ اس نے لڑکیوں کی آبرو ریزی بھی شروع کر دی ہے۔ طارق نے کہا، اس کی عمر کیا ہے؟ مامن نے جواب دیا، بوڑھا ہے حضور، اس خبیث کو بڑھاپے میں سیاہ کاری کی سوجی ہوئی ہے۔ طارق نے کہا، تو اس کی حالت قابل افسوس ہے۔ مامن نے کہا، خدا اس کو غارت کرے، اس نے بہت ظلم کیا ہوا ہے۔ طارق نے کہا، مجھ کو پوری بات بتاؤ۔ مامن نے کہا، جناب، اس کے سپاہی آئے تھے اور انہوں نے میرے سامنے میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ غمگین اور پریشان زدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ میری مدد کرے۔ میں نے غصے کی حالت میں بھرپور کوشش کی، لیکن وہ تعداد میں مجھ سے زیادہ تھے۔ وہ میرے سامنے میری بچی کو پکڑ کر لے گئے۔ وہ مجھے اس زور سے نیچے پھینکا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ طارق نے دانت پیستے ہوئے کہا، بے درد انسان ہے۔ مامن نے کہا، خدا اسے سزا دے گا۔ جب میں ہوش میں آیا تو اسے وہ لے جا چکے تھے۔ مامن نے کہا، نیند غالب آ گئی تو اس وقت مجھے خواب میں ایک سفید پوش بزرگ کو دیکھا جو مجھے تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، غم نہ کر، تیری بیٹی محفوظ ہے، وہ اسے چھڑانے والے بھی آ گئے ہیں، جزیرہ خضر بھیجا اور وہاں تجھے ملیں گے۔ میں نے دریافت کیا، حضور، میں انہیں کیسے پہچانوں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے سفید اور سادہ پوشاک اور چوڑے چوڑے اماموں سے پہچاننا، وہ سب امامے باندھے ہوئے ہوں گے۔ ان کو دنیا مسلمان کے نام سے پکارتی ہے۔ یہ سن کر کمال تعجب ہوا، لیکن تعجب کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ وہ انشاءاللہ اندلس کی موجودہ حکومت کا تختہ الٹ کر رہیں گے۔ امامن نے کہا کہ اس تلاش میں میں یہاں چلا آیا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ مل گئے۔ امامن نے مزید کہا کہ میری بیٹی کا نام بلقیس ہے۔ طارق نے کہا، اور یہ کس کی قید میں ہے؟ امامن نے کہا، وہ تدمیر کا لشکر ہے، شاید اس کی قید میں ہو، جو یہاں سے تقریباً 4-5 میل دور ہوگا۔ آپ آج رات یہیں ٹھہر جائیں اور صبح ان پر حملہ کریں۔ مغیث رومی اور دوسرے افسروں نے بھی یہی مشورہ دیا، چنانچہ اس جگہ لشکر مقیم ہو گیا۔ چونکہ مسلمان نہ خیمے لائے تھے نہ گھوڑے، لہٰذا وہ پیدل تھے اور آسمان ہی کی زیر سایہ رات بسر کرنے کی ٹھان لی۔ رات کو انہوں نے کھانا تیار کر کے کھایا، امامن کو کھلایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ صبح بیدار ہو کر وضو کیا، باجماعت نماز پڑھی اور ان کی نماز پڑھنے کی حالت اور ایک دوسرے کے رویوں سے امامن پر بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ ان کی خدا ترسی کا بہت گہرا اثر ہوا۔ نماز پڑھتے مجاہدین نے اپنے بستر اور تھوڑی سی رسد باندھ کر اپنی کمر پر باندھ لیا اور نہایت اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر روانہ ہو گئے۔ اگرچہ تاریخ اس لشکر کا سپہ سالار اور اس کا ساتھ غلام بھی تھا، مگر غلام اپنا بستر کمر سے باندھے اور طارق اپنا بستر باندھے چل پڑا۔ یہ مساوات دیکھ کر امامن کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ لشکر نہایت اطمینان اور استقلال سے چل پڑا اور اس کا اگلا قدم جزیرہ سبز کی طرف بڑھنے لگا۔ مسلمان خوب جان گئے تھے کہ اس جزیرہ کا اختتام تدمیر سے مقابلے پر ہوگا۔ وہ قدم اٹھاتے چلے جا رہے تھے۔ آفتاب نصف نہار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سبزہ زار سے باہر نکل آئے تو انہوں نے کچھ دور عیسائی لشکر کو دیکھا۔ ان کو یہ خبر نہ تھی کہ موت ان کے سروں پر گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں نے میدان میں جاتے ہی نہایت زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ عیسائیوں نے نعرے کی آواز سنی اور گھبرائے ہوئے اپنے خیموں کے اندر سے نکلی اور حیرت انگیز انداز سے مجاہدین اسلام کو دیکھنے لگے۔